یہ جو کانسٹیٹیوشن بنا تھا اس بیس پر کہ تمام تہذیبیں اور تمام مذاہب کو پروٹیکٹ کرے گا، آج اسی سنویدھان کی دھجیاں اڑانے کی اور اس کو توڑنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ جب سنسد بھون میں شپتھ گرہن سماروہ چل رہا تھا، اپنی مانیتاؤں کو اوپر کرنے کے لیے JSR کے نعرے لگائے تھے، لیکن قربان جائیے میرے قائد جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی پر کہ انہوں نے الحمدللہ ثم الحمدللہ اسی بھاشا میں اللہ اکبر کے نعرے کو سنسد میں بلند کیا اور آپ کی آواز کو لے کر چلے۔ اور ضلع کے صدر محترم مولانا عمران قاسمی صاحب اور ہمارے بڑے ہمارے سرپرست مفتی ایڈوکیٹ اسامہ ادریس ندوی صاحب اور اسلم بھائی، حامد بھائی، عاشو ملک بھائی، اخلاق بھائی اور آپ سارے بھائی، حضرات مجھے 2 منٹ کا وقت دیا گیا ہے اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ 2 منٹ میں اپنی بات کو مکمل کروں۔ میں بات یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کی آزادی کے بعد بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر نے جو خوبصورت آئین سنویدھان لکھا، ہمارے بزرگوں کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ ہمارے بزرگوں نے اس کانسٹیٹیوشن کو، اس آئین کو قبول کیا، اور چونکہ وہ ایک ایسا قانون اور ایسا آئین بنایا گیا تھا جس میں تمام تہذیبیں، تمام مذاہب، تمام مسلک، تمام مانیتائیں، بلکہ وہ لوگ بھی جو مانتے ہی نہیں ہیں ان کو بھی برابر کے حقوق دیے جائیں۔ دوستو، میں آپ سے بڑے ادب کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کانسٹیٹیوشن بنا تھا اس بیس پر کہ تمام تہذیبیں اور تمام مذاہب کو پروٹیکٹ کرے گا، آج اسی سنویدھان کی دھجیاں اڑانے کی اور اس کو توڑنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ میں بتا دینا چاہتا ہوں جب سنسد بھون میں شپتھ گرہن سماروہ چل رہا تھا تو کچھ لوگوں نے اس سنویدھان کی بنیادی چیزوں کو توڑ کر اور وہاں پر اپنی مانیتاؤں کو اوپر کرنے کے لیے JSR کے نعرے لگائے تھے، لیکن قربان جائیے میرے قائد جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی پر کہ انہوں نے الحمدللہ ثم الحمدللہ اسی بھاشا میں اللہ اکبر کے نعرے کو سنسد میں بلند کیا اور آپ کی آواز کو لے کر چلے۔ ایک بات میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ جب ٹرپل طلاق کے خلاف بل لایا جا رہا تھا تو بہت سارے MP اور MLAs صدنوں میں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن صرف اس بات کو کہ یہ شریعت میں ایک مداخلت کی حیثیت رکھتا ہے، اگر کسی نے اس کو اس طریقے سے دیکھا تو وہ خالص اور خالص بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے دیکھا۔ اور اس مدعے پر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی وکاس کے نام پر اسد الدین اویسی نے کیا کیا۔ دوستو، ابھی 2 MP ہمارے پاس موجود ہیں، امتیاز جلیل صاحب اور خود بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب۔ ہم سب لوگ جس علاقے اور جس خطے میں رہتے ہیں، ہمارے بچے بہت سارے ہمارے گاؤں سے گئے ہوئے حیدرآباد میں کپڑے کی تجارت کا کام کرتے ہیں اور وہاں کی نشو و نما کو، وہاں کے نیب و فراز کو دیکھتے ہیں۔ ہم سب اپنے اپنے بچوں سے یہ بات معلوم کر سکتے ہیں کہ حیدرآباد میں کس طرح کی شان و شوکت ہے، کس طرح کی تعلیم ہے اور کس طرح کے ہمارے بنیادی حقوق کو پورا کیا جا رہا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک جگہ ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے تو میرے ایک دوست نے کہا کہ بھائی آپ اندھ بھکت کرتے ہو، آپ بھی تو بھکت ہو۔ میں نے کہا بھائی کیسے؟ کہ بھئی آپ بھی تو مجلس اتحاد المسلمین کے حامی ہو اور بیرسٹر صاحب کے خلاف سننا پسند نہیں کرتے۔ میں نے کہا اس کی وجہ بھکتی نہیں ہے۔ اور کیا ہے؟ میں نے کہا اس کی وجہ ہے میرے رب کا فرمان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ فرمان دیا ہے، قرآن میں علماء کرام بیٹھے ہیں وہ بتائیں گے، اگر میں غلط ہوں تو کریکٹ کریں گے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ جس شخص کو دیکھو مسجد کا عادی ہے اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو۔ تو دوستو، اگر میں اس بنیاد پر بیرسٹر صاحب کے ایماندار ہونے کی گواہی دیتا ہوں تو کیا آپ میری آواز میں آواز ملانے کو تیار ہیں؟ بس میں چونکہ 2 منٹ کا ٹائم دیا گیا تھا، باتیں بہت کرنے کو ہیں، میرا مقصد تقریر کرنا نہیں تھا بلکہ اپنے سینئر جو وقتہ ہیں ان کو جو ہے نماز کے بعد
ان کو جو ہے آپ کو سننا ہے اور سینئر وکتاؤں کو سننا ہے, ہمارے صدر صاحب کو سننا ہے, بیرسٹر جو ہے ہمارے ڈاکٹر مہتاب صاحب کو سننا ہے. میں یہیں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. اب نماز کا وقت بھی قریب ہے اور 2 منٹ بھی پوری ہو چکی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.